السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلیٹن کے آغاز میں تازہ ترین خبر آپ کو دیتے ہیں کہ اردن میں ایران کے میزائل حملے میں 2 امریکی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام حکام نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اردن پر ایران کے حملے میں 2 امریکی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی حملے کے بعد ایک امریکی اہلکار لاپتہ بھی ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد شروع ہونے والے امریکی حملوں میں گزشتہ روز 12 ایرانی شہید ہوئے۔ اس عرصے میں امریکی حملوں کا نشانہ بن کر جاں بحق ایرانیوں کی تعداد 50 ہو چکی ہے۔ 500 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت کے ترجمان حسین کرمان پور کے مطابق رواں حملوں میں شہید ایرانیوں میں 5 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی صدر کے دستخط بے وقت اور بے معنی ہیں۔ ان کا تحریری بیان ایران کے سرکاری ٹی وی سے جاری کیا گیا ہے۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے مفاہمتی یادداشت بے سود ثابت ہوئی۔ ایرانی عوام اور حکام باہمی اختلافات سے اجتناب کریں، اپنے حکام اور رہنماؤں پر بھروسہ قائم رکھیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سرکاری ٹی وی کو بتا دیا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے، بدقسمتی سے امریکہ نے وعدے توڑتے ہوئے جارحانہ اقدامات کیے، نتیجے میں ایران بھی وہ تمام نکات معطل کر رہا ہے جن پر عمل درآمد کا ایران نے وعدہ کیا تھا۔ در حقیقت اب ایران ان میں سے کسی کو نافذ نہیں کر رہا۔ اب ایران صرف اپنے ملک کے دفاع میں مصروف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایک بار پھر جواب مل رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکہ ایران MOU پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے پچھلے ہفتے میں اس معاہدے کی ہر سطح پر خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے غیر ملکی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز کے متوازی روٹ سے گزارنے کے لیے اکسایا۔ یہ متوازی روٹ اس روٹ سے ہٹ کر تھا جس کی ایران نے منظوری دی تھی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام MOU کے نکات کی روح کی منافی تھا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، وہ صرف خود پر مسلط کی گئی جنگ کے مقابلے میں اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران سے کشیدگی بڑھنے کے پیش نظر امریکہ اگلے 24 گھنٹوں میں 10 ری فیولنگ طیارے اسرائیل بھجوا رہا ہے تاکہ ایران پر متواتر فضائی حملوں کے لیے جنگی طیاروں کو ری فیولنگ کرنے کے لیے تازہ کمک دستیاب رہے۔ خبر کے مطابق 5 امریکی ری فیولنگ طیارے اسرائیل کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر کے ترجمان حامد رضا مقدم فرد نے کہا ہے کہ ایرانی سمندروں اور ایرانی اقتصادیات پر امریکی فوج کے دباؤ کے مضر اثرات دیگر ملکوں پر بھی ہوں گے۔ یہ اثرات نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی ملکوں پر توانائی اور مالیاتی سیکٹرز پر دباؤ کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق مقدم فرد نے کہا کہ آبنائے ہرمز اور باب المندب 2 انتہائی اہم اور حساس راستے ہیں جن کا اثر عالمی توانائی، تجارت اور طاقت کے توازن پر پڑے گا۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش 24 اگست 2026 تک بڑھا دی ہے۔ یہ پاکستان کی پابندی 23 اپریل 2025 سے لگائی گئی تھی۔ بھارت میں رجسٹرڈ طیارے بھارتی ایئر لائنز، بھارتی آپریٹرز کے زیر انتظام ملکیت یا لیز پر لیے گئے طیارے بشمول فوجی پروازیں پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کشمیر کاسٹ سے محبت اور کشمیریوں کی حفاظت کا مارکہ ہیں۔ حلقہ L36 جموں 3 میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر کے لازوال رشتے کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کا نعرہ لگانے پر سینکڑوں نوجوان لاپتہ ہوئے۔ برطانیہ میں بیٹھنے والے ان قربانی دینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ
4 سال میں 4000 سے زائد قربانیاں دینے والی فوج کو گالی دی جاتی ہے۔ فیلڈ مارشل کا رشتہ وطن سے محبت کا ہے۔ شہداء اور غازیوں کو سلام ہے جنہوں نے وطن کی عزت رکھی۔ قائد اعظم کا کشمیر کو شہرک کہنا محض نعرہ نہیں بلکہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ جس طرح جس بیک ڈراپ میں یا جس پس منظر میں آج الیکشن ہو رہے ہیں، شاید اس سے پہلے اس کنٹروورسی کے درمیان اس طرح الیکشن نہیں ہوئے۔ پاکستان اور کشمیر کے نازوال رشتے کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور جن کے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم ہے سری نگر کی گلی گزاروں میں، ان کو پتہ ہے کہ یہ پرچم اٹھانے کی کیا قیمت ادا ہم نے کرنی ہے، وہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ یہ پیغام جو ہے کشمیری ووٹر کو پتہ لگنا چاہیے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا کہنا ہے کہ عوامی مسائل پارلیمنٹ کے ذریعے حل ہونے چاہیے، سڑکوں پر نہیں۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بننے سے تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ آزاد کشمیر کے حلقہ LH6 سماہنی بھمبر 2 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ LOC پر آباد کشمیری وطن کے بلا معاوضہ سپاہی ہیں جن کی ہر فورم پر بھرپور وکالت کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان لور کے علاقے وانا میں انٹیلیجنس پر مبنی کارروائی کرتے ہوئے بارودی مواد سے بھری ایک گاڑی کو خود کو حملے سے قبل تباہ کر دیا، جبکہ ایک دہشت گرد کو ہلاک اور 5 کو زخمی کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد کسی بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ بروقت کارروائی کے باعث وانا اور گرد و نواح کی شہری آبادی کو ممکنہ تباہی سے بچا لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ بتایا گیا ہے کہ فورسز نے خود کش حملے کے لیے تیار کی گئی اس گاڑی کی مسلسل 3 روز تک نگرانی کی اور اسے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ آبادی سے دور پہنچ گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی میں بارودی مواد سے بھری گاڑی اور ایک موٹر سائیکل تباہ ہو گئی، جبکہ ایک دہشت گرد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مسلسل کارروائیوں اور امن دشمن عناصر کے عزائم ناکام بنانے کے عزم کا مظہر ہے۔ لاہور میں رائیون روڈ پر واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 3 بچوں اور ماں کی ہلاکت کا مقدمہ تھانہ کاہنہ میں درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ سب انسپیکٹر کی مدعیت میں قتل کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ تھانہ کاہنہ کے سب انسپیکٹر زیغم عباس کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا کہ وہ اطلاع پا کر رائیون روڈ پر واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچا، جہاں گھر کے مالک ناصر ڈوگر نے بتایا کہ وہ گھر آیا تو اس کے 3 بچوں 15 سالہ ریحان، 11 سالہ عریشہ اور 9 سالہ ارسل کی کپڑوں میں لپٹی لاشیں گھر کے عقبی سائڈ پر 4 دیواری کے اندر پڑی تھیں، جبکہ اس کی 40 سالہ بیوی علینا کو مقامی اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ بھی دم توڑ گئی۔ حالات و واقعات کے مطابق خاتون اور بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ تفتیش اور فورینسک رپورٹ میں مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ کچن سے کھانے کی پلیٹوں کے نمونے بھی لے لیے گئے ہیں۔ ناصر ڈوگر کے مطابق اس کی اہلیہ ذہنی مریضہ تھی جس کا علاج چل رہا تھا، جبکہ وہ بیرون ملک ہوتا ہے اور 1 جولائی کو ہی پاکستان واپس آیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ناصر ڈوگر کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، جبکہ لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے۔ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بانی PTI کی بہن نورین نیازی نے مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مارکہ حق میں انہوں نے مودی کے ساتھ مل کر ڈرامہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ پاک فوج کو عزت دلوانے کے لیے کیا، یہ میری اپنی عقل ہے۔ بانی PTI کی بہن نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو میں کہا کہ مودی چاہتا تو ان کو 2 منٹ میں فکس کر دیتا۔ مودی کیا ڈر گیا تھا؟ اتنا بڑا ملک ہے، اسرائیل پیچھے تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، یہ تو فساد مچ گیا ایران کا۔ نورین نیازی نے کہا یہ جو ابراہم معاہدہ کرنا تھا، ٹرمپ کیوں ان کی تعریف کرتا ہے؟ نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی نے نورین نیازی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ NCCIA نے نورین نیازی کو پیر 20 جولائی کو دن 12 بجے اسلام آباد طلب کیا ہے۔ ایجنسی کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جھوٹے تضحیک آمیز بیان کی تشہیر کی گئی۔ نورین نیازی کی عدم پیشی یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے کو کچھ نہیں۔
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ فاشسٹ مودی کے حق میں نورین نیازی کا بات کرنا شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے بھارت کو مارکہ حق میں عبرتناک شکست دی۔ اسما بخاری نے اپنے بیان میں کہا کہ نورین نیازی کا بیان اپنے بھائی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس فیملی کو پاکستان کی ہر کامیابی سے تکلیف ہوتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی تینوں بہنیں یا تو دنیا کی عقل کل شخصیات ہیں یا پاگل ترین نمونے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی سے پاکستان کے لیے کبھی کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان اور شاہینوں نے تاریخی کارنامے انجام دیے۔ پاک فوج کی کامیابیوں پر پوری قوم کو فخر ہے۔ ہر پاکستانی کو اپنی عظیم اور بہادر افواج پر فخر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ افواج پاکستان قوم کا فخر ہیں، کسی کو ان کے وقار پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان کے خلاف سرگرم عناصر کی معاونت کر رہی ہے۔ تفصیلات لاہور سے ہیرا بطول کی رپورٹ میں۔ لاہور میں میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام دہشت گردی کا سدباب اور فوج کا کردار کے موضوع پر سیمینار میں ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کی جا رہی ہے، تاہم ماضی کے سیاسی فیصلوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہے، مگر شہداء کے بارے میں بیان پر انہیں معذرت کرنی چاہیے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کا کہنا تھا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کے دہشت گردی سے پاکستان سمیت دیگر ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کا پورا بیانیہ تعصب کی اہمیت کے ساتھ آپ نے شہداء کی بے حرمتی کی، اس پر آپ کو معذرت کرنی چاہیے۔ جس کے ماتھے پر یہ دھبا مت ہو وہ فوج کے سیاسی کردار پر بات کرے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں۔ بنگلہ دیش محفوظ نہیں ہے، سری لنکا محفوظ نہیں رہا، پاکستان محفوظ نہیں ہے، کوئی ایک ملک کا بتائیں۔ شروع میں کینیڈا سے، نیو یارک سے، ایسٹرن پنجاب سے پاکستان تک ہم انڈین ڈیزائن کی اور ان کے نیفیریس ڈیزائنز کی، پاکستان میں انسرجنسی کے حوالے سے پراکسیز کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم پورا پاکستانی قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہے، آرمڈ فورسز کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی جیسے چالے سے نپٹنے کے لیے پہلے اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ ڈی جی سول سروسز اکیڈمی خواجہ فرحان نے کہا کہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام اداروں کا احترام کریں۔ ہم سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے چکر میں، اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی دھاگ بٹھانے کے چکر میں بڑے آرام سے شہیدوں کو بیچ میں لپیٹ دیتے ہیں اپنی سیاست میں۔ کسی کو فوج کے کردار پہ اعتراض نہیں ہے، معذرت سے صرف ایک اعتراض ہے کہ فوج جو کردار ادا کرے میرے لیے کرے، میرے مخالف کے لیے نہ کرے۔ What is happening currently as we speak in the United States of America and Iran on daily basis is a great lesson for the Pakistani state society and people. سیمینار سے چیف کوارڈینیٹر ایکس سروس مین سوسائٹی عزیز احمد اوان، ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ نوید احمد رضوی، میجر جنرل ریٹائرڈ محمد نعیم، سینئر صحافی واصف نانگی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ مین حنان یونس کے ساتھ ہیرا بطول، جیو نیوز لاہور۔ شیخوپورہ پولیس نے تھیٹر ڈرامے کے دوران اسٹیج پر چڑھ کر اداکارہ شمع ناز پر تشدد کرنے والے ملزم پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اداکارہ شمع ناز کے ڈرائیور نے بچانے کی کوشش کی تو ملزم نے اسے بھی زد و کوب کیا۔ پولیس کے مطابق راجہ زین نامی ملزم نے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شیخوپورہ میں اسٹیج ڈرامے کے دوران اداکارہ پر تشدد کے واقعے پر پنجاب آرٹس کونسل نے 3 رکنی تفتیشی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پنجاب آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر آپریشنز کمیٹی کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ کمیٹی تحقیقات مکمل کر کے 24 گھنٹے میں رپورٹ جمع کرائے گی۔ شہید میر شاہ نواز بھٹو کے 41ویں یوم وفات پر لاڑکانہ میں قرآن خوانی ہوئی۔ اس موقع پر خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری اور میر شاہ نواز بھٹو کی صاحبزادی سسی بھٹو بھی موجود تھیں۔ آصفہ بھٹو اور سسی بھٹو نے بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں شہید میر شاہ نواز بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔
بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکا اور بیٹے موسیٰ مانکا کو حویلی لکھا قبرستان کی اراضی پر قبضے کے کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ خاور مانکا کے مفرور بیٹے ابراہیم مانکا کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ فیصلہ اسپیشل جج اینٹی کرپشن صاحبال مسعود الحسن نے سنایا۔ مانکا فیملی پر یہ مقدمہ اینٹی کرپشن اکھاڑا نے 3 سال قبل درج کیا تھا۔ اسلام آباد میں پی ایف یو جے سینٹرل سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سینئر صحافی ناصر زیدی نے دفتر کا افتتاح کیا۔ آصف بشیر چودھری کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں پی ایف یو جے سینٹرل سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوڑے کھانے والے اور مزاحمت کی علامت سمجھے جانے والے سینئر صحافی ناصر زیدی نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا۔ سابق سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ناصر زیدی نے کہا کہ سیکریٹریٹ صحافیوں کے لیے سینٹر آف لرننگ اور سمبل آف فریڈم بنے گا۔ اس موقع پر صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت اور اظہار رائے کی جتنی خراب صورتحال آج ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہ لرننگ پروسیس بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کی تمام ٹریڈ یونینز کا انشاءاللہ تعالی یہ ہیڈ کوارٹر بھی ثابت ہوگا۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا کہ ہمیں کئی کالے قوانین کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ اب پیکا کے خلاف بھی جدوجہد مزید تیز ہوگی۔ جو تحریک کی کال ہے وہ اس پی ایف یو سیکریٹری چلے گی، پیکا کی ہو، ہمارے ورکرز کی بات ہو، کسی کی چیز بھی ہو، وہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ یہاں سے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پی ایف یو جے کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے قیام سے پاکستان میں آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کی جدوجہد میں تیزی آئے گی۔ کیمرامین شہزاد رفیق کے ساتھ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ لاہور پولیس نے گلبرگ میں کار ڈرفٹنگ کرنے والے مسلح شخص اور 2 سیکیورٹی گارڈز کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کار سوار کی شناخت عثمان کے نام سے ہوئی۔ تھانہ نصیر آباد پولیس نے آٹومیٹک رائفلز، پستول اور گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں فرانس اور انگلینڈ کی ٹیمیں آج تیسری پوزیشن کے لیے مقابلہ کریں گی۔ میگا ایونٹ کی تاریخ میں دونوں ٹیمیں 3 مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ 2 مرتبہ انگلش ٹیم فاتح رہی تھی، 1 مرتبہ فرانس نے کامیابی حاصل کی۔ تیسری پوزیشن کا میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے شروع ہوگا۔ ورلڈ کپ فٹ بال میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور سابق چیمپئن اسپین ٹائٹل کے لیے کل مقابلہ کریں گے۔ لیونل میسی لگاتار 2 مرتبہ ٹائٹل جیتنے کے ساتھ گولڈن بوٹ بھی اپنے نام کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ ورلڈ کپ کا فائنل کل پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں صرف 2 ٹیموں کا مقابلہ نہیں ہوگا، بلکہ شائقین کے لیے 2 بڑے کھلاڑیوں کا بھی ٹکراؤ ہوگا۔ ارجنٹینا کے کپتان 39 سالہ لیونل میسی اور اسپینش سٹار 19 سال کے لامین یامال سب کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ کیا ہیں پاکستان کرکٹ کے مسائل، ناکامیاں اور مستقبل؟ موجودہ اور سابق کرکٹرز، پی سی بی حکام اور ماہرین ایک ہی پلیٹ فارم پر۔ دیکھیے کرکٹ کا مقدمہ، پاکستان کرکٹ پر سب سے بڑی بحث۔ کیا کہتے ہیں محمد حفیظ؟ کیا تجاویز ہیں یونس خان کے پاس؟ کیا شان مسعود خوش ہیں ڈومیسٹک کرکٹ سے؟ کیا ارادے ہیں عاقب جاوید کے؟ کرکٹ کا مقدمہ آج دوپہر 3 بجے صرف جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا۔